والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج مؤرخہ 3 جنوری 2023 کو جماعت اہل سنت پاکستان ضلع خانیوال کا اجلاس عالمگیر ہوٹل خانیوال میں منعقد ہوا ہے، جس میں ہماری ضلع خانیوال کی چاروں تحصیلوں کے اور ضلعی عہدیداران نے بھرپور شرکت فرمائی ہے۔ آج جو صورتحال مناظرہ کے حوالے سے استاذ العلماء مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالحمید چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے درمیان اور مولانا فضل احمد چشتی صاحب کے درمیان ہوئی کھڑی ہے، اس حوالے سے جماعت اہل سنت پاکستان ضلع خانیوال نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ مولانا فضل احمد چشتی صاحب تک جماعت کے پلیٹ فارم سے یہ بات پہنچائی جائے کہ وہ آج واپس لاہور تشریف لے جائیں اور ٹھیک 1 ہفتے کے بعد اپنا کوئی نمائندہ خانیوال میں بھیجیں۔ جماعت اہل سنت پاکستان ضلع خانیوال ان دونوں علمی شخصیات کو اپنا پلیٹ فارم مناظرے کے لیے مہیا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم مکمل طور پر ان کا تحفظ بھی کریں گے، ان کا انتظام بھی، اور آپس میں مناظرہ کروائیں گے تاکہ افہام و تفہیم کے ساتھ معاملے کا حل نکالا جا سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں بندہ ناچیر تقریباً 5 کے قریب 3 تاریخ کو ملتان میں موجود ہے، اور ایئرپورٹ کا دروازہ اس کے سامنے بندہ ناچیز موجود رہا۔ ان لوگوں نے جو کچھ لومڑی والے بھاگنے کے اور ذلت اور خواری اپنی کو چھپانے کے حربے اختیار کیے ہیں، وہ تمام حربے انشاءاللہ العزیز ہم واپس گھر جا کر منظر عام پہ لائیں گے اور ان پر پورا تبصرہ کریں گے۔ ان حربوں میں سے ایک عجیب و غریب حربہ خانے والی ضلع جماعت اہل سنت کی طرف سے جو شوکت سیالوی کی ترجمانی کے ساتھ ایک نئی ریکارڈنگ منظر عام پہ آئی ہے، ہمارے سامنے آئی ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بندہ ناچیز کو مخاطب کر کے کہ یہ چلے جائیں اور 1 ہفتے کے بعد اپنا نمائندہ بھیجیں اور جماعت اہل سنت دونوں کو بٹھا کر پھر افہام و تفہیم کے ساتھ مسئلہ حل کرائے گی۔ یہ بھی انہی شکست، ذلت، خواری کے حربوں میں سے ایک دوسرا حربہ ہے ان کا۔ ہم کوئی اچانک نہیں آئے، یہ تو خانے والی کے عمرے پر جانے سے پہلے یہ سلسلہ مناظرے کا چل رہا تھا۔ وہ جگہ جگہ چیلنج دیتا تھا اور انتہائی غلیظ الفاظ کے ساتھ۔ آخر کتنا دیر بندہ برداشت کرتا ہے؟ میں سنتا رہا ہوں۔ میں صرف جیسے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ میں جو ان کا انجام آج آپ دیکھ رہے ہیں، میں یہ پہلے سمجھتا تھا اور دیکھ چکا تھا کہ ان کا یہ انجام ہونا ہے۔ یہ شخص اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہمارے سامنے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے، ہمارے شاگردوں کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے۔ اس کا مبلغ علم سب کچھ میں جانتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ اگر یہ خانوال کی جو جماعت اہل سنت ہے نام نہاد، اس نام نہاد کی طرف سے جو کچھ آپ مفاہمت کے لیے اور افہام و تفہیم کے لیے اقدامات کرنے کا اعلان ہوا ہے، پہلے کیوں نہیں ہوا؟ یہ تو بات کب کی اٹھی ہوئی تھی؟ اب پھر بھی عجیب بات یہ ہے، ان ذلت خواری نے ان کو اتنا ذہنی مفلوج کر رکھا ہے کہ یہ مثبت بات نہ کر سکتے نہ سوچ سکتے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے شوکت؟ یہ کہہ رہا ہے چشتی صاحب ہفتے کے بعد نمائندہ اپنا بھیجیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں کیوں بھیجوں؟ مناظرے کا چیلنج تم کر رہے ہو، نمائندہ میں بھیجوں؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ پھر خصوصاً جب کہ میں کہہ چکا ہوں میرے گھر پہ آ جاؤ، پھر نمائندہ میں بھیجوں؟ اس کا مطلب یہ نکلا تم مناظرہ پھر بھی نہیں چاہتے، تم صرف اب وقت نکالنے کے حربے کر رہے ہو۔ لیکن میں تمہیں صاف کہہ رہا ہوں، اس دنیا کے سامنے ہو چکا جس کو چھپانا چاہتے تھے۔ وہ کیا؟ ذلت اور خواری اور شکست تمہارا مقدر۔ جو کچھ تم نے اندر کھاتے کیا، جو افواہیں اڑائیں، وہ لانتے تمہاری ہم دکھائیں گے واپس جا کر۔ اب یہ تمہاری شکست دنیا پہ منظر عام پہ آ گئی ہے۔ اب نہ کوئی ہفتے کے بعد میں نمائندہ بھیجوں گا اور نہ آپ آنے کی کوشش کرنا۔ یہ کوئی نہ مذاق ہے اور نہ ہی یہ بچوں والا کھیل ہے۔ جب چاہا تم نے ایک لومڑی پھینک دی کھانے والی، پھر شوکت، پھر فلاں، یہاں لومڑیوں کا کوئی چکر نہیں چلے گا۔ ہم تمہارے جیسوں کو جوتے میں رکھتے ہیں، تم بڑے سیانے سمجھدار بنتے ہو۔ اب دیکھنا تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز تمہارا تمام سیاح پونا جو ہے وہ انشاءاللہ ناچیز یہ جا کر کلپ کے اندر، بیان کے اندر اپنے پیش کرے گا اور پورا تبصرہ کرے گا۔ اللہ جل شانہ اسلام اور حق کی ایسی فتح کرتا رہے۔ سبحان اللہ۔